بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ملکہ بلقیس کا تخت اور آصف بن برخیہ کا واقعہ۔ یہ واقعہ حضرت سلمان علیہ السلام کے عظیم دور حکمرانی کا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار معجزات اور غیر معمولی اختیارات عطا کیے تھے۔ ان کے لشکر میں انسان، جن، پرندے اور دیگر مخلوقات شامل تھیں، اور وہ سب حضرت سلمان علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے۔ ملکہ بلقیس اور اس کی سلطنت۔ ملکہ بلقیس سبا موجودہ یمن کی حکمران تھی اور اپنی قوم کے ساتھ سورج کی پوجا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو یہ اطلاع دی کہ سبا کی قوم گمراہی میں مبتلا ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے مشہور پرندے ہدہد کے ذریعے ایک خط بھیجا، جس میں انہوں نے بلقیس کو اسلام کی دعوت دی اور اسے اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ جب بلقیس کو حضرت سلمان علیہ السلام کا خط ملا تو اس نے پہلے اپنے وزیروں اور مشیروں سے مشورہ کیا، اگرچہ اس کے لشکر کے سپہ سالار جنگ کے حق میں تھے، مگر بلقیس نے دانش مندی سے پہلے صلح کی راہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اور کچھ قیمتی تحائف حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے، مگر حضرت سلمان علیہ السلام نے ان تحائف کو قبول کرنے کے بجائے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، اگر بلقیس خود ان کے دربار میں حاضر نہ ہوئی تو وہ اس کی سلطنت پر اللہ کے حکم سے غالب آ جائیں گے۔ بلقیس کے دربار میں حضرت سلمان علیہ السلام کی حکمت۔ جب بلقیس نے حضرت سلمان علیہ السلام کی غیر معمولی طاقت اور اللہ کی نعمتوں کا حال سنا تو اس نے خود ان کے دربار میں حاضر ہونے کا فیصلہ کیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت ان کے پاس موجود ہو، تاکہ وہ اللہ کی قدرت اور ان کے معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئے۔ چنانچہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں موجود افراد سے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے، قبل اس کے وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں۔ آصف بن برخیہ اور اسم اعظم کا معجزہ۔ اس پر ایک طاقتور جن نے کہا کہ وہ ملکہ بلقیس کا تخت لے آئے گا، مگر اسے کچھ وقت درکار ہوگا۔ مگر اس سے پہلے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کوئی فیصلہ کرتے، ان کے وزیر آصف بن برخیہ، جو اللہ کے اسم اعظم کا علم رکھتے تھے، بولے، میں اسے آپ کے پاس ایک پلک جھپکنے کی مدت میں لے آؤں گا۔ جسے آصف بن برخیہ نے اللہ کا اسم اعظم پڑھا۔ جیسے ہی آصف بن برخیہ نے اللہ کا اسم اعظم پڑھا، بلقیس کا تخت یمن سے حضرت سلمان علیہ السلام کے محل فلسطین یا شام میں چشم زدن میں منتقل ہو گیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ بلقیس کی حیرانی اور ایمان قبول کرنا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا تخت وہاں پہلے ہی موجود تھا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا،
کیا یہ تمہارا ہی تخت ہے؟ بلقیس جو عقل مند اور دانا تھی نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ وہ بولی، یہ تو بالکل میرا ہی تخت معلوم ہوتا ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے مزید حکمت سے کام لیتے ہوئے ملکہ بلقیس کے لیے ایک شیشے کی چمکدار زمین تیار کروائی۔ جب بلقیس وہاں داخل ہوئی تو اسے لگا کہ یہ پانی سے بھرا ہوا ہے اور اس نے اپنا لباس اوپر اٹھا لیا تاکہ پانی میں بھیگنے سے بچ سکے، مگر حضرت سلمان علیہ السلام نے وضاحت کی کہ یہ پانی نہیں بلکہ ایک چمکدار شفاف فرش ہے۔ یہ سب دیکھ کر ملکہ بلقیس نے فوراً اللہ پر ایمان لے آئی اور اپنی قوم کے ساتھ حضرت سلمان علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا۔ نتائج اور سیکھنے کے اسباق۔ یہ واقعہ ہمیں کئی اہم اسباق سکھاتا ہے۔ اللہ کی قدرت اور معجزات۔ اللہ کے حکم سے ہر چیز ممکن ہے اور وہ جسے چاہے غیر معمولی علم و حکمت عطا کرتا ہے۔ علم کی طاقت۔ جنات کی جسمانی قوت کے مقابلے میں آصف بن برقیہ کا اللہ کے اسم اعظم کا علم زیادہ کارگر ثابت ہوا، جس نے ایک پلک جھپکنے میں تخت کو منتقل کر دیا۔ حکمت اور عقل مندی۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے بلقیس کے دل میں ایمان بٹھانے کے لیے حکمت اور معجزے کا بہترین استعمال کیا۔ حقیقی بادشاہی اللہ کی ہے۔ بلقیس جو ایک عظیم سلطنت کی حکمران تھی، جب اللہ کی قدرت کے نشانات دیکھے تو عاجزی کے ساتھ ایمان لے آئیں۔ یہ واقعہ تاریخ کے حیرت انگیز ترین معجزات میں سے ایک ہے اور قرآن پاک میں اللہ کی قدرت، علم اور حکمت کی عظیم و شان مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔